زندگی میں اچھے برے واقعات ہر ایک کو ہی درپیش آتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اپنے برے حالات میں بیٹھ کر بس مسائل کو ہی سوچتے رہنا ہے یا پھر مسائل کو قبول کر کے اس کا حل بھی تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہر حال میں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناگوار گزرے مگر ہمیں ہر صورت انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خود ترسی ایک بیماری ہے جو انسان کو کبھی حالات کو قبول کرنے نہیں دیتی، بلکہ سوچتے رہنے میں ہی اسے تسکین ملتی ہے، اور اس تسکین میں وہ خود کو اذیت سے دوچار کرتا رہتا ہے۔ جب انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنے زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں ہی سوچتا رہے، تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ تو اچھے برے دونوں حالات کا ہی بہادری سے سامنا کرے اور اس کی ذمہ داری قبول کرے کہ جب مسائل میرے ہیں تو مجھ اکیلے نے ہی انہیں حل بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ریسیٹ کا بٹن ضرور رکھیں۔ آپ زندگی کے سٹریس، پریشانی یا ڈپریشن کو بہتر طور پہ شکست دینے کے قابل ہو پائیں گے۔ یاد رکھیں، زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ زندگی ایک آزمائش ہے، یہاں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ ہر انسان کی زندگی کے کچھ خانے خالی رہ ہی جاتے ہیں۔ کسی کو دنیاوی نعمتیں میسر نہیں ہوتی، سب کو اپنے خانے کا خالی پن بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن جن چیزوں سے محروم ہیں انہیں انگلیوں پر گن سکتے ہیں، مگر جو چیزیں اللہ پاک نے مانگے بغیر ہی ہمیں دی ہیں ان کا ذکر تک نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی محرومیاں بتانے لگیں تو چند منٹ لگیں گے، اور اگر ان عنایات کا ذکر کریں جو اللہ نے ہم پر کی ہیں تو زمانے لگ جائیں گے۔ نہ ہم خود پیدا ہوئے اور نہ ہم خود دفن ہو سکتے ہیں، اس درمیان کی ساری زندگی اپنے خالی پن میں الجھے رہیں۔ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن آخر بات وہی آئی کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں آ جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو انسان دنیا اور اس کی فانی لذتوں سے بیزار ہو کر اپنے اللہ کا ہو جاتا ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر کامیابیاں، خوشیاں انسان کے قدم چومنے لگتی ہیں، اور خالی پن کے سارے احساس ختم ہو جاتے ہیں۔ دل صبر و شکر و سکون سے بھر جاتا ہے۔ رب کبھی بھی اپنے بندے کے صبر، بے بسی، آنسوؤں، سسکیوں، انتظار کو رائگاں نہیں جانے دیتا، کیونکہ ہم اس کے بندے بہت کمزور ہیں۔ وہ ہمیشہ بہتر سے بہترین سے نوازتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جب کرم اور رحمت ہوتی ہے تب انسان ایک سیکنڈ میں اپنی ساری تکلیفیں، پریشانیاں بھول جاتا ہے، اور وہ اپنی مہربانیوں سے، کرم سے سارے راستے اور منزلیں آسان بنا دیتا ہے، اور اپنے رب پر بندے کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔
تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری حفاظت کیسے کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔